رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، دین اسلام کامل دین ہے۔ جو شخص دین اسلام کی پیروی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سابقہ اقوام کی عبادات ہماری عبادات سے بہتر ہیں، تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے، اور اس عقیدے رکھنے کی بنا پر وہ کافر ہو کر دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ باقی سارے طریقے وہ شر ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ظلم ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اگرچہ اس پر عمل کر بھی لیں لیکن دل سے اسے برا جانے، اسے ظلم جانے، تو ان کا یہ دل کا عقیدہ انہیں وادی کفر میں لے جائے گا۔ جو اللہ کے حکموں کے خلاف حکم جاری کریں، فیصلے کریں، اسلام سے ان کو بہتر سمجھے، ان کے کفر میں کیا شک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ نواقض اسلام میں سے چوتھا ناقض، وہ چوتھی بات، وہ چوتھا عقیدہ جس پر ایک مسلمان دائرہ اسلام سے دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدی، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ کار زیادہ کامل ہے، او ان حکم غیرہ احسن من حکمی، یا پھر یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی بجائے کسی غیر کا فیصلہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، کہ الذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمہ، جیسے وہ لوگ جو طواغیت کے فیصلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے عقیدے رکھنے والے شخص، اس کا حکم کیا ہوگا؟ فہو کافر، تو یہ کافر ہے۔ یہ چوتھا ناقض اسلام ہے، اور اس ناقض میں یہ بیان ہوا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کسی اور کی شریعت، آپ کے فیصلوں کے علاوہ کسی اور کے فیصلے، آپ کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کی تعلیمات بہتر ہے، تو ایسے شخص کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس ناقض کو امام محمد رحمہ اللہ نے دو چیزوں میں منحصر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین، اس کے بارے میں کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ اس شریعت کے علاوہ کوئی اور شریعت زیادہ اچھی ہے، سابقہ امتوں کی شریعتوں کو زیادہ اچھا سمجھے، کہ نصارہ کی شریعت ہماری شریعت سے بہتر ہے، دین اسلام سے فلاں قوم کا دین بہتر ہے، یا اسلام کے قوانین اور فیصلے، جیسے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہودیوں کے فیصلے، ان کے احکامات مسلمانوں کے احکامات سے بہتر ہیں، ان کے فیصلے، ان کا انصاف، ان کے معاملات، ان کے دین کے، وہ دین اسلام سے زیادہ بہتر ہیں، تو اس کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ شریعت محمدیہ، یہ شریعت اسلام، یہ دین اسلام کس نے بھیجا؟ اللہ مالک نے۔ سابقہ شریعتوں کو منسوخ کس نے کیا؟ اللہ مالک نے۔ تو اللہ کا بھیجا ہوا فیصلہ کسی اور کے فیصلے پر سے مغلوب کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے فیصلے مالک کے فیصلے کے مقابلے پر بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو شخص دین اسلام کی پیروی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سابقہ اقوام کی عبادات ہماری عبادات سے بہتر ہیں، تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے، اور اس عقیدے رکھنے کی بنا پر وہ کافر ہو کر دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صرف اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ مسلمانوں کے دین اسلام سے بہتر کوئی اور دین ہے، تو یہ عقیدہ اسے اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔
بھلے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، اسلام کی دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی اور قوم کا دین، ان کی عبادات، ان کا لایا ہوا طریقہ ہم سے بہتر ہے، اسلام سے بہتر ہے، تو وہ نواقض اسلام کا ارتکاب کر کے، ایسے جرم کا ارتکاب کر کے جس جرم کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کی صف سے نکل جائے گا۔ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کامل نہیں ہے، یہ ناقص ہے، تو ایسے شخص نے اللہ پر جھوٹ بولا، کیونکہ مالک نے ہی تو یہ فرمایا تھا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں رضامند ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے اسلام پورا ہو گیا، دین تمہارا کامل کر دیا۔ اور کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں اسلام ناقص ہے، اسلام کے اندر فلاں چیز کی رہنمائی نہیں ہے، اس رہنمائی کے لیے ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا، کسی اور کے در کا سوالی بننا پڑے گا، تو ایسا شخص اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اور علامہ علی کیا فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو صرف وحی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، دین اسلام کامل دین ہے، پورا دین ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ لنگڑا لولا دین نہیں ہے کہ کچھ معاملات کے لیے فلاں قوم کو دیکھ لیں، کچھ معاملات کے لیے فلاں کو دیکھ لیں، ان کی طرف چلے جائیں اور ان کی طرف جھانک لیں، اور عبادات اور صرف نکاح، طلاق، ختمیں یہ یہاں سے لے لیں اور باقی ہم سارے مسائل کسی اور سے لیں کیونکہ ہمارا دین ناقص ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ یہ دین بہترین دین ہے، یہ دین حق ہے، نہ اس میں غلو ہے، تشدد ہے، اور نہ بلکہ اس میں میانہ روی ہے، بہترین دین ہے، یہ سب کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اور دین اس سے بہتر ہے تو اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا جس جرم کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ فرمایا کرتے تھے خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، بہترین سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ باقی سارے طریقے وہ شر ہیں، جتنی خیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، آپ کے طریقے میں ہے۔ آپ کی سنت، آپ کے طریقے سے بڑھ کر کوئی کسی کا عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ کوئی شخص دین اسلام کے احکام پر اعتراض کرے، دین اسلام کے فیصلوں پہ اعتراض کرے، مثال کے طور پہ اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ چور کا ہاتھ کاٹے تو ساری قوم کو ہم ٹونڈا بنا دیں، یہ تو بڑی سختی ہے، اتنی سختی اچھی نہیں ہے، اس کے بدلے اس کو کوئی اور کو جرمانہ کر دینا چاہیے، کوئی جیل میں ڈال دینا چاہیے، کچھ دنوں کے لیے قید کر دینا چاہیے، تو وہ یہ اسلام کے فیصلوں پہ اعتراض کر کے کفر کے عقیدے کی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ مالک نے۔ یہ رب کی طرف سے نازل شدہ حکم ہے، اللہ مالک کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اور جو اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرے وہ مومن رہے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کریں اس سے وہ اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی، ٹیڑھ، کجی، ناخوشی نہ پائیں، بلکہ فرمانبرداری کے ساتھ اسے قبول کریں۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ قاتل کو قتل کرنا یہ بڑا ظلم ہے، پھانسیوں پر، قتلوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ قاتل کے جرم کو نہیں دیکھنا کہ اس نے ایک زندہ بندے کو مار دیا ہے، ایک انسان کو مارنا شریعت اسلامیہ میں پوری انسانیت کا قتل ہے، بلکہ یہ کہیں کہ نہیں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسے اتنے سال قید کر دو، فلاں کر دو، فلاں جرمانے کر دو، فلاں سزا دے دو، قتل کرنا بڑا ظلم ہے۔ تو وہ کس کے حکم پر ظلم کا فیصلہ سنا رہا ہے؟ اللہ مالک کے، یہ اللہ کے احکام پر اعتراض ہے؟ تو سنیے مالک کیا فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کرے اسے اللہ نے کافر کہا، ظالم کہا، فاسق کہا۔ تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم پر عمل تو کرتے ہیں لیکن دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ظلم ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اگرچہ اس پر عمل کر بھی لیں لیکن دل سے اسے برا جانے، اسے ظلم جانے، تو ان کا یہ دل کا عقیدہ انہیں وادی کفر میں لے جائے گا۔ قاضی وقت چور کا ہاتھ کاٹتا ہے، شرابی کا کوڑے مارتا ہے، لیکن دل میں کہتا ہے کہ نہیں یار یہ ظلم ہے، جیل بھی کافی تھی، سزا بھی کافی تھی، جرمانہ بھی کافی تھا، یہ بھی کافی تھا، وہ بھی کافی تھا، تو اس کا یہ عقیدہ کفر بن جائے گا۔ کچھ لوگ طاغوت کا حکم پسند کرتے ہیں۔ طاغوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکام پر چلنے کی بجائے خود فیصلے کریں اور ان فیصلوں کو اسلام سے بہتر سمجھے۔ ہر وہ ذات طاغوت ہے جو اپنی عبادت کروائے، اپنی عبادت پر راضی ہو، جسے اللہ کے علاوہ پوجا جائے اور وہ اس پوجے جانے پر راضی ہو، خوش ہو، یہ طاغوت ہے۔ جو اللہ کے حکموں کے خلاف حکم جاری کریں، فیصلے کریں، اسلام سے ان کو بہتر سمجھے، ان کے کفر میں کیا شک ہے؟ اب کوئی ان کے حکم کو پسند کرے اور وہ کہ جی شادی شدہ زانی کو اسلام سنسار کرتا ہے، سنسار نہیں کرنا چاہیے، کنوارے زانی کو اسلام کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے تو نہیں مارنے چاہیے، میں تو شخصی آزادی ہے، وہ ادھر کرنا چاہ رہا ہے، وہ جو کرنا چاہے کرنے دیجئے، اس کا یہ سوچ، اس کا یہ عقیدہ اسے وادی کفر میں لے جائے گا۔ اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جو اللہ کے احکام نازل کیے گئے اللہ کی طرف سے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا ہر حکم، ہر فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ جو حدود اسلام نے مقرر کی ہیں ان پہ عمل کرنا واجب ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں یہ حدود تو ظالمانہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں نعوذ باللہ وحشیانہ ہیں، غیر انسانی ہیں، تو اس کی یہ سوچ، اس کا یہ عقیدہ اسے دائرہ کفر میں داخل کر دے گا، دائرہ اسلام سے نکال دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین توحید، دین حق، دین اسلام پر زندہ رکھے، اس حال میں موت دے، مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔